الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. ان سے کہو کہ آؤ میں تمہیں پڑھ کر سناؤں کہ تمہارے پروردگار نے در حقیقت تم پر کون سی باتیں حرام کی ہیں. وہ یہ ہیں کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ اور ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو اور غربت کی وجہ سے اپنے بچوں کو قتل نہ کرو. ہم تمہیں بھی رزق دیں گے اور ان کو بھی. اور بے حیائی کے کاموں کے پاس بھی نہ پھٹکو، چاہے وہ بے حیائی کھلی ہوئی ہو یا چھپی ہوئی. اور جس جان کو اللہ نے حرمت عطا کی ہے اسے کسی برحق وجہ کے بغیر قتل نہ کرو. لوگوں، یہ ہیں وہ باتیں جن کی اللہ نے تاکید کی ہے تاکہ تمہیں کچھ سمجھ آئے. سورہ الانعام کی 151 نمبر آیت مبارکہ. تو اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے یہ ذکر کیا کہ امپورٹنٹ ٹیچنگز دی. اس میں یہ تھی کہ پہلے کہ اس کے ساتھ کسی کو شرک نہ کرو، اور دوسرا یہ کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، اور تیسرا یہ کہ اولاد کو اپنی قتل نہ کرو رزق کے خوف سے کہ اللہ تعالیٰ ان کو بھی رزق دے گا اور تم کو بھی. اور اگلی بات اللہ تعالیٰ نے یہ کی کہ بے حیائی کے کاموں کے پاس بھی نہ پھٹکو، چاہے وہ ظاہراً ہو یا باطناً. تو اس میں کئی اللہ تعالیٰ نے حکم دیے، کچھ کی تفصیلات گزر گئی، شرک کے متعلق تفصیل گزر گئی، پھر اس کے بعد والدین سے حسن سلوک کے متعلق تفصیل گزر گئی، اولاد کو قتل نہ کرنا رزق کے خوف سے اس کی تفصیل گزر گئی. اس کے اندر پورا پرنٹنگ کا ٹاپک ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ کیسے پرنٹنگ آج کل کے ماڈرن ایرا میں کی جائے. اور پھر اگلی چیز جو ہے کہ بے حیائی کے پاس بھی نہیں جانا، ظاہراً ہو یا باطناً، اس کی تفصیل پچھلے کئی سیشن سے چل رہی ہے، تو آج بھی اسی کی فردر ڈسکشن کی جائے گی. تو ہم نے جو ابھی تک تفصیل بے حیائی کے متعلق ذکر کی وہ یہ تھی کہ یہ صرف ایک آیت مبارکہ نہیں ہے، اس کا ایک پورشن نہیں ہے کہ صرف بے حیائی کے پاس نہیں آنا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے پورا ایک سسٹم دیا ہے، ایک نظام دیا ہے حیا کا. تو اللہ تعالیٰ کی گائیڈنس یہ ہے، یا اللہ تعالیٰ کی ہم سے ڈیمانڈ یہ ہے کہ اس سارے سسٹم کو اوبے کرنا ہے، اوبلائج کرنا ہے. اس میں سے کسی چیز کو تم نے بائی پاس نہیں کرنا. اور اس میں ایمفیسس دیکھیں، انداز کہ یہ کہا قریب نہیں آنا، حالانکہ باقی جگہ عموماً کہا جاتا ہے کہ کرنا نہیں ہے، یہاں پہ ہے کہ قریب بھی نہیں آنا. اور دوسری چیز جو ہے اس میں کہ ظاہر اور باطن اور ایمفیسس ہے کہ کسی طرح سے بھی نہیں آنا، یعنی کوئی روم ہے ہی نہیں. تو دوسرے لفظوں میں وہ جو حیا کا پورا نظام اللہ تعالیٰ نے دیا، اس میں کسی قسم کی وائلیشن اللہ تعالیٰ ہم سے نہیں چاہتے، اور پوری اسٹرکٹ اس کی اوبیڈینس چاہتے ہیں. فرسٹ آف آل یہ ذکر کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک اٹریکشن رکھی ہے مرد و عورت میں، دو جنڈرز پیدا کی، مرد و عورت، ان میں اٹریکشن رکھی کہ دنیا کا نظام چلے. پھر اس اٹریکشن کو مس یوز کرواتا ہے شیطان، مس یوز کرواتا ہے انسان کا قلب اگر سمرا نہ ہو، مس یوز وہ اٹریکشن ہو جاتی ہے اگر نفس سمرا نہ ہو. تو یہ ساری تفصیلات ہم کر چکے ہیں. اور پھر اگلی بات یہ ہم نے ذکر کی تھی کہ وہ نظام ہے کیا جو اللہ تعالیٰ ہم سے آبزرو کرانا چاہتے ہیں. تو اس میں ایک تو یہ ہے کہ محرم نامحرم کا ایک نظام دیا کہ جو دو اپوزٹ جینڈرز ہیں اس نے معاشرے میں کیسے رہنا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے پہلی کلاسیفیکیشن یہ کی کہ یہ محرم ہے یا نامحرم ہے. یہ دونوں ایکول نہیں ہیں، کزن ہے نامحرم ہے، یہ بھائی کی طرح نہیں ہے. ایک جو پھپھا ہے وہ نامحرم ہے، وہ ماموں کی طرح نہیں ہے. کہ محرم اور نامحرم کی لسٹ ذکر کی. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اس کے قریب بھی نہیں آنا، اس کی وائلیشن کے ذرا قریب نہیں آنا. تو یہ اس سے مراد ہے. تو پہلے ہم نے یہ ذکر کیا. پھر اس کے بعد ان میں انٹریکشن ہوگا، اگر محرم ہے انٹریکشن ہو کیا کرنا ہے، نامحرم ہے کیا کرنا ہے، کس کو دیکھ سکتے ہیں کس کو نہیں دیکھ سکتے. پھر
یہ ساری تفصیل ہم کر چکے ہیں۔ اب اس کے بعد ہم نے یہ ذکر کیا تھا کہ سورہ نور کے اندر تفصیلات ہیں کہ الحیا کے نظام کی جو ایکسپلینیشن ہے اس سورہ نور میں کافی ڈیٹیل موجود ہے، تو یہ سزا بھی سورہ نور میں ذکر ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ اگر کوئی جھوٹا الزام لگا دے دوسرے پہ بے حیائی کے حوالے سے تو اب اس کو کوڑے مارے جائیں گے، 80 کوڑے مارے جائیں گے، تو وہ بھی ہم نے ڈسکشن کی۔ اور اس کے بعد یہ اس سورہ نور میں ذکر ہے کہ اسی طرح حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ تہمت لگی، تو وہ پورا ایک پریکٹیکل ایویڈنس آ گیا، یعنی کہ ایک معاشرے میں وہ ہو گیا کہ تہمت لگی تو اس کی سزا بھی دی گئی، انہوں نے تہمت لگائی۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے گائیڈ لائنس دی کہ اب یہ ڈسکشن بھی نہیں کرنی، یعنی کہ معاشرے کے اندر کوئی بھی ڈسکشن، الزام تراشی، کوئی سکینڈلز کا تذکرہ، یہ بھی اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں۔ سکینڈلز کا تذکرہ بھی اسی کا ایک پارٹ ہے بے حیائی کی بات کرنے کا، اور یہی اللہ تعالیٰ نے کیٹیگوریکلی آگے اس سورۃ مبارکہ میں فرما دیا۔ وہ کیا، وہ میں ذکر کر دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لهم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ وان اللہ رؤوف الرحیم۔ یاد رکھو کہ جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ایمان والوں میں بے حیائی پھیلے، ان کے لیے دنیا اور آخرت میں دردناک عذاب ہے، اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے۔ اگر یہ بات نہ ہوتی کہ اللہ کا فضل، اس کی رحمت ہمارے شامل حال ہے، اللہ بڑا شفیق، بڑا مہربان ہے، تو تم بھی نہ بچتے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا پورا وہ تذکرے کے بعد کہ یاد رکھو جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ایمان والوں بے حیائی پھیلے تو ان کے لیے دنیا اور آخرت میں دردناک عذاب ہے۔ تو بے حیائی پھیلنے کا تذکرہ کب کیا جا رہا ہے؟ کہ جب وہ واقعہ اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو اس میں یہ بھی ہنٹ ہے کہ اس طرح کے تذکرے، کیونکہ وہ کیا ہوا تھا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ تہمت کہ وہ غزوے سے واپس آ رہی تھی اور پیچھے رہ گئیں، تو پھر منافقین نے ایک ریومر کریٹ کر دی، تو یہ انسیڈنس ہوا تھا۔ تو اب اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ گائیڈ لائن دی کہ یہ تذکرے بھی نہیں کرنے۔ کہنے کا مطلب کہ ایسے وداؤٹ ایویڈنس کسی کے بارے میں کہنا کہ وہ اس طرح ہے، اس طرح ہے، تو یہ بھی فحاشی کے زمرے میں آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جو ہم سے ایکسپیکٹیشن رکھتے ہیں، یعنی یہی کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو فحاشی کو پھیلانا جاتا ہے تو تذکرے بھی فحاشی کے، بے حیائی کے پھیلنے کا وجہ بنتی۔ پھر اسی سے لنک یہ بھی چیز ہے کہ کوئی بھی چیز، یعنی کہ جو کہ بے حیائی کے تذکروں کو پھیلائے گی، وہ اس کے زمرے میں آ جائے گی۔ تو ماڈرن ایرا کے اندر یا کسی بھی ایرا کے اندر، وہ تو پیریڈ ٹائم یہ ہوا کہ ایسی سٹوریز، یعنی لٹریچر بھی وجود میں آئے۔ یعنی ایک ہے زبان سے بات کرنا، وہ تو تذکرہ ہو گیا، زبان سے کرنی نہیں، کوئی بے حیائی کی بات، کوئی اس طرح کے بے شک ہیومرس ہو، لیکن وہ ایسی بات کرنی نہیں جس کا تعلق وہ اٹریکشن کی طرف کوئی ہنٹ جاتا ہو، تو وہ اللہ تعالیٰ سے بے حیائی میں لاتے ہیں، کیوں اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں اٹریکشن صرف ایک پرپس کے لیے، وہ ہے نکاح، اس کے علاوہ اس کے تذکرے نہ ہو۔ اور نکاح میں بھی وہ ہم رولز اینڈ ریگولیشن ذکر کر دیا کہ میاں بیوی بھی ان تذکروں کو باہر نہ کریں، بالکل، یعنی کہ آپس میں جو تذکرے کرنے، لیکن باہر کسی اور کے سامنے تذکرے نہیں کر سکتے۔ تو ایسے اللہ تعالیٰ نے پوری گائیڈ لائن دی کہ اس اٹریکشن کو یوز کیسے کرنا ہے۔ تو اب وہ ہیومرس ذریعے سے اس تذکروں کو کیا جائے تو وہ بھی منع ہے۔ اور پھر ایک ہوتا ہے کہ زبان سے کسی اور انداز سے، اور پھر ہوتا ہے ان رائٹنگ لا کے، تو اس میں یہ ہوتا ہے لٹریچر ایسا لکھا جاتا ہے، شاعری لکھی جاتی ہے، تو سب اس کے اندر آتا ہے کہ جس میں اس اٹریکشن کے حوالے سے ڈسکشن ہوتی ہے۔ اور اسی کے اندر پھر ایک اور چیز ہے، وہ ہے ڈرامہ، یعنی کہ جب کہانی لکھی جاتی ہے تو اس میں ڈرامے کی صورت بھی ہوتی ہے، اس کو اس میں تھیٹر میں بھی کیا جاتا ہے، اس کو ٹیلی ویژن میں بھی کیا جا سکتا ہے، ماڈرن ایرا میں یہ اب سوشل میڈیا ہے تو اس میں یوٹیوب پہ بھی ڈرامہ بنایا جا سکتا ہے، مختلف انداز ہیں۔ تو اس میں اگر سٹوری کے اندر یہ چیز موجود ہے کہ اس کے اندر یہ اٹریکشن کا تذکرہ موجود ہے، تو پھر وہ اسی زمرے میں آتی ہے بے حیائی کی۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت مبارک ایک جنرل ذکر کر کے پورے قیامت تک کے ہر ذریعہ جو بے حیائی کا ہو سکتا ہے، اس کی ڈسکشن کا ہو سکتا ہے اور اس کی پروموشن کا ہو سکتا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو ہنڈرز لگا دی کہ یہ نہیں ہوگا۔ اور اگر کوئی کرنا چاہے گا تو ایکچولی بے حیائی پھیلا رہا ہے معاشرے میں۔ اور بے حیائی ہم ذکر کر چکے، ایمان اور حیا یہ دونوں لازم ملزوم ہیں۔ اگر حیا ہرٹ ہوتی ہے تو ایمان ہرٹ ہوتا ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا ایک شخص بے حیا ہو اور ساتھ ایمان میں بھی کامل ہو، یہ نہیں ہو سکتا۔ یہ ساری ہم ریفرنسز سے بات کر چکے ہیں۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے اتنی سخت
سخت یا بہت کلیئر گائیڈ لائنس دی ہیں کہ کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا، کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا، بہت ڈیٹیل. اب ایک اور بات یہاں پہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جب بھی ہم ریلیجیس گائیڈ لائنس کی بات کرتے ہیں تو اس میں یہ بھی ہوتا ہے کہ وہ ہماری باڈی سے صرف ڈیل نہیں کر رہا ہوتا. کہنے کا مطلب کہ اگر گائیڈ لائنس فالو کی جائیں گی تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ صرف وہ ہمارے جسم فائدہ مند ہوگی، جسم کو فائدہ دے گی، نہیں، بلکہ وہ ہمیں ایک اور چیز کے لیے فائدہ مند ہوتی ہے، وہ ہوتی ہے روح کے لیے. کیونکہ انسان دو چیزوں بنا ہے، جسم اور روح. تو جسمانی فائدہ تو ہوتا ہی ہے، وہ ہم ملٹیپل ٹائم مختلف انداز ذکر کر چکے ہیں، شاید آج بھی اس کا تذکرہ آئے. تو لیکن روحانی فائدہ بھی ہوتا ہے. اب اس دیکھیں دو علم ہے، ایک ہے جسمانی علم یعنی جسم سے ریلیٹڈ علم، ایک روح کا علم. اب روح کی اوریجن کیا ہے؟ روح کی اوریجن یہ ہے کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے تذکرہ کیا، وہ کہ ہم اس کی ڈیٹیل نہیں سمجھ سکتے، کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کو تخلیق کیا گیا تو اللہ تعالیٰ نے روح پھونک دی. اب اس روح کا اللہ تعالیٰ سے ایک بہت گہرا رشتہ ہے، تعلق ہے. یہ بات ہمیں پتہ چلتی ہے قرآن و حدیث سے کہ روح اور اللہ تعالیٰ کا گہرا رشتہ ہے. اور اللہ تعالیٰ نے دنیا میں انسان کو یہ اس لیے بھیجا ہے کہ اس روح جو تمہارے اندر ہے، اس رشتے کو استوار کر کے مضبوط کر کے میرے پاس آنا ہے. یہ ہمارا ٹاسک ہے، نو ادر ٹاسک. کوئی ہمارا مشن نہیں ہے دنیا کا. اگر کوئی اور ذہن کے اندر ہے تو اس کے انڈر ہی ہوگا. کہنے کا مطلب میں انسانیت کی خدمت کرنا چاہتا ہوں. کیوں کرنا چاہتا ہوں؟ اس لیے کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے. تو وہ روح کو اللہ سے کنیکٹ کیا جا رہا ہے. اگر میرا کوئی اور مشن ہے کہ میں کوئی اپنے لیے، اپنے بچوں کے لیے کوئی کام کرنا چاہتا ہوں، کیوں کرنا چاہتا ہوں؟ کہ اللہ نے حکم دیا. کہنے کا مطلب کہ ہر چیز اللہ کے حکم کے تابع ہوگی تو روح کو مضبوط کرے گی، اس کے کنیکشن کو اللہ سے سٹرونگ کرے گی، اور جب سٹرونگ کرے گی تو یہی زندگی کا مشن. لیکن یہ ساری چیز تب پاسبل ہے جب اللہ تعالیٰ کے حکموں کو بھی فالو کریں گے. یہ بات میں تھوڑا کمیونیکیٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ اس کا کیا لنک ہے کہ اگر ان حکموں کو وائلیٹ کر دیا جائے تو کیا ہمارا اللہ سے رشتہ سٹرونگ ہو سکتا ہے؟ کیا ہم جو مشن پہ آئے ہیں وہ پاسبل ہے کہ وہ اکمپلش ہو جائے؟ تو وہ میں ایکسپلین کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ ایک ہے روح، ایک ہے جسم. اب روح کا اللہ تعالیٰ سے تعلق ہے تو اس کا علم اللہ ہی کے پاس ہے، یعنی ہر چیز کا علم اللہ کے پاس ہے، لیکن روح کا تو علم اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو بہت کم دیا. یہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے مینشن کیا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ. مفہوم اس کا یہ کہ آپ کی روح کے بارے میں سوال کرتے ہیں تو ان سے کہے قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي. ان سے کہہ دیں، مفہوم ہے آیت کا، ان سے کہہ دیں کہ روح نا اللہ کا امر ہے، ایک کمانڈمنٹ ہے. وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا. اور آپ کو اس کے بارے میں قلیل علم دیا گیا، تھوڑا علم دیا گیا. اب یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں مینشن کر دیا. اور اللہ تعالیٰ کا علم کتنا زیادہ ہے کہ حضرت ایک اور جگہ مینشن ہے حدیث مبارکہ میں کہ حضرت خضر علیہ السلام و موسیٰ علیہ السلام جا رہے تھے. میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا اس واقعے کے، لیکن میں مینشن یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ وہ جا رہے تھے تو ایک سمندر کے پاس پہنچے تو ایک پرندے نے چونچ پانی لیا. تو انہوں نے کہا کہ آپس میں کمیونیکیٹ کیا کس نے کتنا پانی لیا، سمندر پہ کیا فرق پڑا؟ کوئی فرق نہیں پڑا. کہا کہ جو ریلیٹیوٹی ہے، کمپیریزن ہے اس چونچ میں جو پانی گیا ورسز جو سمندر کا پانی ہے، تو اللہ کا علم اور انسان کے علم میں یہ بھی کمپیریزن نہیں کیا جا سکتا. اتنا زیادہ اللہ کا علم ہے. تو اس روح کا علم کتنا وسیع ہوگا جس کا لنک اللہ تعالی سے بنتا ہے. تو جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روح کے متعلق علم دیا امت کو اور جو ہم تک پہنچا وہ اتنا زیادہ ہے کہ عموماً ڈسکشن میں لایا نہیں جاتا، اس طرح کے بیانات میں نہیں لایا جاتا. وہ علماء ہی آپس میں ڈسکس کرتے ہیں تو کرتے ہیں، کیونکہ اگر وہ بیان کیا جائے تو اکثریت کے وہ یعنی کہ ان کی جو انڈرسٹینڈنگ کے لیول سے اوپر ہوگا تو فائدہ نہیں ہوگا. اور یہ دین کا اصول ہے کہ انڈرسٹینڈنگ کے مطابق بات کرنی چاہیے. تو اس لیے وہ عموماً ڈسکشن میں نہیں لایا جاتا کہ وہ روح کا علم کیا ہے، اس کے کیا روح ہوتی کیا ہے، اس کی ڈیٹیلز کیا ہے، اس کا اللہ سے تعلق کیسے بنتا ہے. یہ تو جنرل کچھ باتیں کی جاتی ہیں جو سمجھ میں آ جائے، لیکن میں بتانا چاہ رہا ہوں روح کا علم کتنا زیادہ ہے. اور جسمانی علم جس کو پوری دنیا کو اللہ قلیل کہہ رہے ہیں، کچھ کہی نہیں رہے کہ یہ بالکل چھوٹی سی چیز ہے، اس پوری دنیا کا علم ہماری نزدیک بہت بڑا ہے.
اب میں ریلیٹیوٹی سے بات سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ دنیا قلیل ہے، اس کا علم ہمارے نزدیک بہت زیادہ ہے. پتہ نہیں ستاروں، چاند ستاروں، جسم کا علم، ڈاکٹر جسم کے علم کو سمجھ سکتے ہیں، جس کی جو فیلڈ ہے وہ اس علم کو سمجھ سکتا ہے. ہم ایک دوسری فیلڈ کے علم کو سمجھ نہیں سکتے، اور ہم سمجھتے ہیں، ایک ڈاکٹر سمجھتا ہے کہ میری اسپیشلٹی کا علم کا بھی میں طالب علم ہوں، تو دوسری اسپیشلٹی کا تو مجھے کچھ پتا نہیں، اور کتنی اسپیشلٹیز ہیں. تو یہ سب ایک کمپیریزن سے میں سمجھا رہا ہوں کہ جسم کا علم ہی اتنا زیادہ ہے اور وہ کچھ بھی نہیں ہے، اور روح کا علم جو اللہ کے پاس ہے، جو انسانوں کو کچھ دیا گیا ہے، تو روح کا علم کتنا زیادہ ہوگا. اور وہ روح افیکٹ ہوتی ہے ان حکموں کو پامال کرنے سے. اور یہ حکم اس لیے دیے گئے ہیں کہ وہ روح اللہ سے کنیکٹ ہو جائے. جب ہم کہتے ہیں ایمان مضبوط ہوتا ہے، تو کس ایمان ہے کہاں؟ وہ روح کے اندر ہے، وہ اللہ سے کنیکٹ ہوتی ہے، وہ کنیکشن بڑھ جاتا ہے دوسرے لفظوں میں. تو یہ بات اس لیے سمجھائی جا رہی ہے کہ آج جسم کے متعلق کچھ بات کرنی ہے کہ جسم پہ کیا امپیکٹ ہوتا ہے اس بے حیائی کا. تو اس سے ہی سمجھ لے کہ روح پہ کیا امپیکٹ آتا ہوگا، روح پہ کیا امپیکٹ آتا ہوگا، جو اصل وجہ ہے ان چیزوں کو منع کرنے کی. ہوتا یہ بات کیوں کرنی پڑ رہی ہے؟ اس لیے کرنی پڑ رہی ہے کہ کئی بار اسٹڈیز پیش کر دی جاتی ہیں کہ اسٹڈی ہے، اس کے مطابق کیا یہ پروو ہو رہی ہے بات کہ نہیں ہو رہی. میں اسٹڈیز ہی آج پیش کرنا چاہ رہا ہوں کہ اس کے تھرو ہی ثابت ہو رہا ہے کہ کتنا نقصان دہ بھی ہے. لیکن ذہن میں رکھے کہ لیٹس سپوز یہ پروف اسٹڈی سے ہو بھی جائے، وہ صرف جسمانی دنیا کی کچھ باتیں ہوں گی، روحانی دنیا کی باتیں نہیں ہوں گی. یہ کمپیریزن سے ذرا سا ہنٹ دینے کی کوشش کی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بہت کچھ دینا چاہتے ہیں، ہم سے کچھ لینا نہیں چاہتے. اگر اللہ تعالیٰ نے یہ گائیڈ لائنس دی ہیں کہ یہ کرنا ہے نہیں کرنا، اس میں کسی کا فائدہ نہیں، اس میں میرا فائدہ ہے. نہیں کروں گا میرا نقصان، اور میں انڈیویجول ہوں، معاشرے میں رہ رہا ہوں، پورے معاشرے کا نقصان. اگر انڈیویجولز نہیں کر رہے تو معاشرے کا نقصان ہے. ہم یہ کافی ڈسکشن کر چکے ہیں پہلے کہ کیا کیا نقصانات ہو سکتے ہیں. تو یہ بات میں نے کمیونیکیٹ کرنے کے لیے کہ اپنے آپ پہ رحم کرے. کیونکہ جسمانی نقصان ابھی ہم تذکرہ کرتے ہیں کہ کیا ہے بے حیائی کا، لیکن جو روحانی نقصان ہے اس کا تو کوئی اندازہ ہی نہیں کر سکتا. ایک نگاہ جب غلط دیکھتی ہے، ایک کان جب غلط سنتا ہے، ایک زبان جب غلط بولتی ہے، وہ دل پہ کیا اثر پڑتا ہے. ایک اور کمپیریزن سے بات کمیونیکیٹ کرتا ہوں. حج اسود ہر مسلمان کو اندازہ ہے، کعبۃ اللہ پہ ایک پتھر لگا ہوا ہے حج اسود، اور یہ ہمیں مینشن کیا گیا وہ جنت کا پتھر ہے، اور مسلمانوں کی خواہش ہوتی ہے کہ اس کو کبھی زندگی میں موقع ملے تو بوسہ دے. اب اس کا نام کیا ہے؟ حجر اسود، کالا پتھر، جنت کا پتھر ہے. تو مینشن ہے روایات کے اندر کہ یہ ایکچولی وائٹ تھا، جنت کا تھا نا، وائٹ پتھر تھا، کالا کیسے ہو گیا؟ اس کا نام ہی حجر اسود. تو یہ بھی روایات میں مینشن ہے کہ کالا انسانوں کی وجہ سے ہوا، کہ جب انسانوں نے اس کو ٹچ کیا، اس کو بوسے دیے، تو وہ جو دل، جو روحانی دل کی بات ہوتی ہے، روح کی کالک اس پہ ٹرانسفر ہوئی، وہ آج کالا ہے، حجر اسود. اب سوچیں روح پہ کیا امپیکٹس آتے ہوں گے ان گناہوں کے، روح پہ کیا امپیکٹس آتے ہوں گے آنکھوں کے غلط استعمال سے، کانوں کے غلط استعمال سے، ہاتھوں پیروں کے غلط استعمال سے، دل توڑنے سے، جھوٹ بولنے سے، ناپ تول میں کمی کرنے سے، جاب ڈیوٹیز آج پوری نہ کرنے سے، بزنس میں دھوکے دینے سے. تو یہ سارا دین نا، اس کو سمجھے میرے لیے. میری روح مضبوط ہوگی، اللہ سے تعلق بنے گا، دنیا میں ڈپریشن انگزائٹی سے جان چھوڑے گی، انجوائے کروں گا دنیا کی لائف، جسمانی فائدے ملیں گے، ہر طرح کے فائدے، دنیا کے بھی آخرت کے. اور میں اس کے لیے تیار نہیں ہوتا کہ فار سم ریزن. تو یہ بیک گراؤنڈ بہت امپورٹنٹ ہے، ورنہ کئی بار محسوس ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کچھ چیزیں امپوز کیے ہیں تو مشکل، یہ دور کیسا ہے. بھائی اگر یہ فائدے مل جائیں، کوئی سوچے گا تو یہ دور کون سا ہے کون سا نہیں. وہ کہیں گے لوگوں کو نہیں پتا، تو کیا میں بھی اپنا نقصان کر لوں؟ اور شیطان کا کیا مشن ہے، وہ آیت مبارکہ آگے ذکر کی ہے اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ، کہ شیطان کا مشن پہلے بھی ہم ذکر کر چکے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تتبعوا خطوات الشیطان ومن یتبع خطوات الشیطان فانہ یأمر بالفحشاء والمنکر ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ ما زکا منکم من احد ابدا ولکن اللہ یزکی من یشاء واللہ سمیع علیم. ایمان والو، تم شیطان کے پیچھے نہ چلو، اور اگر کوئی شخص شیطان کے پیچھے چلے تو شیطان تو ہمیشہ بے حیائی اور بدی کی تلقین کرے گا. یہ ہے اس کا مشن، بدی کی اور بے حیائی کی. تو بے حیائی بھی بدی ہے، لیکن علیحدہ اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا کہ اس کا ٹارگٹ ہے، مشن ہے کہ بے حیائی پہ لانا ہے.
یہ ایسی حیا چیز ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو ایمفیسس دیا ہے کہ اگر یہ گئی تو اللہ سے تعلق جاتا ہے، اور یہی شیطان کا مشن۔ اب آج جو بات میں کہہ رہا ہوں کہ جسمانی دنیا میں کچھ الیبریٹ کرنی ہے، وہ ہے اسی سے ریلیٹڈ کہ جو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بے حیائی معاشرے میں پھیلانا، اس میں ایک بہت بڑا آج کل رول ہے ان ڈرامے یا اس کے انڈر موویز اور تھیٹر ساری چیزیں آتی ہیں۔ اس کا کیا امپیکٹ آتا ہے وہ میں تذکرہ کر رہا ہوں۔ تو اس میں اس کو سمجھنے کے لیے یہ ضروری ہے سمجھنا کہ برین ورک کیسے کرتا ہے، کیونکہ ایکچولی مینلی اس میں برین کا تذکرہ ہوگا۔ تو برین کیسے ورک کرتا ہے اور پھر کیا امپیکٹ آتا ہے ان چیزوں کا۔ اب یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ سب ایویڈنس بیسڈ ہیں، ایویڈنس بیسڈ میں یہ پبلش ہو چکی ہیں، میں سب اس کا کنکلوژن ذکر کروں گا۔ تو پبلش ڈیٹا ہے، اس میں کوئی میں ریلیجس بات ابھی نہیں کر رہا، جو آگے کچھ چند باتیں کیا ہوں، ریلیجس باتیں ہم کر رہے ہیں، اس سے لنک کریں گے، لیکن یہ جو ڈیٹا ہے یہ پبلشڈ ہے جرنلز کے اندر اور مختلف جگہوں کے اندر۔ تو مطلب کہ سائنس اس کو پروف کر رہی ہے دوسرے لفظوں میں۔ تو سائنس کا میدان جو obviously انسانی جسم ہے، تو انسانی جسم پہ وہ کیا امپیکٹ آتے ہیں وہ ذکر ہوگا۔ تو اس چیز کو سمجھنے سے پہلے کے لیے ضروری ہے کہ برین کو سمجھے۔ تو برین ان جنرل کیا ہے کہ یہ اس کے اندر جسم کے اندر سیلز ہوتے ہیں، تو اس کے بھی سیلز ہوتے ہیں جو اس کو نیورونز کہتے ہیں، اور بلینز آف سیل ہیں، مطلب کہ 80 بلین سے زیادہ سیلز ہیں برین کے اندر یا اس پورے سسٹم کے اندر۔ تو اب اس کا کام کیا ہے، تو ہم جانتے ہیں کہ ایکچولی برین کا کام ہے کہ دنیا کے اندر رہنا ہے، تو اب اس سینسز پرسیو کرتا ہے، اور اس کے ذریعے سے برین میں ڈیٹا جاتا ہے تو اس فنکشن ہے اس کے مختلف ایریاز کے اندر، اور اس کے تھرو وہ پروسیڈ کرتا ہے اس ڈیٹا کو، اور اس کے ذریعے سے انسان پہ ریئیکٹ کرتا ہے، دنیا کے اندر رہتا ہے۔ اب اس کے اندر کچھ چیزیں اہم ہیں، مطلب ریلیٹڈ ٹو یہ جو ہم بات ڈرامہ فلم کی کر رہے ہیں، اور اس میں ایک چیز ہے جس کو کہتے ہیں کہ پری فرنٹل کارٹیکس، یعنی ایک برین ہے، اس کا ایک پری فرنٹل ایریا اگلا حصہ ہے، وہ جو ہے نا وہ ریلیٹڈ ہے ریزننگ سے، یعنی کہ جس کو لاجیکل تھنکنگ کہتے ہیں نا، وہ وہاں سے ریلیٹڈ ہے، ریزننگ سے ریلیٹڈ ہے، ڈیسیژن میکنگ سے ریلیٹڈ ہے۔ تو ایک اس کا تذکرہ آئے گا ریزننگ کا، تو پری فرنٹل کارٹیکس سمجھ جائیں کہ وہ ریزننگ سے ریلیٹڈ ہے، لاجیکل تھنکنگ ہوتی ہے وہاں۔ دوسرا ہوتا ہے لمبک سسٹم، اور جو یہ لمبک سسٹم ہے نا ایموشنز سے ڈیل کرتا ہے، انسان کے اندر جو مختلف ایموشنز ہوتے ہیں نا، فیلنگز، ایموشنز، یہ لمبک سسٹم اس سے ڈیل کرتا ہے۔ اور ایک اور چیز کا تذکرہ آئے گا ہپو کیمپس کا، وہ ایریا ہے کہ جو میموری سے ڈیل کرتا ہے، جو انسان کی میموری ہے نا وہ اس سے ڈیل کرتا ہے۔ اور ایک اور ورڈ یوز ہوگا میرر نیورونز کا، تو وہ کیا ہے کہ انسان جو کچھ پرسیو کر رہا ہوتا ہے نا آئی سے اور مختلف سینسز سے، تو اس کو اندر نیورونز ہیں جو اس سے میسج لیتی ہیں اور اس کو مرر کرتی ہیں، یعنی کہ اس کو اس سے بھی میسج لے کے کچھ نہ کچھ اس جیسا بننے کی کوشش کرتی ہیں۔ ایزی ورڈ میں یہ سب اس طرح سمجھ لیں، ان کو مرر نیورونز کہتے ہیں کہ وہ وہاں سے میسیجز لیتی ہیں، اس کے مطابق اس ڈیٹا کو امپورٹنس دیتی ہیں۔ لیکن obviously یہ سب چیزیں کنیکٹڈ ہیں، تو یہ آئسولیشن میں ذکر نہیں ہے، کنیکشن ہے آپس میں ان چیزوں کا۔ تو لیکن ورڈز چونکہ یوز ہوں گے تو اس لیے میں نے پہلے ایکسپلین کر دیے۔ تو ایک ہے پری فرنٹل کارٹیکس جو ریزننگ سے ریلیٹڈ ہے، لاجیکل تھنکنگ سے ریلیٹڈ ہے، ڈیسیژن میکنگ سے ریلیٹڈ ہے، ایک لمبک سسٹم جو ایموشن سے ریلیٹڈ ہے، اور ایک ہپو کیمپس جو میموری سے ریلیٹڈ ہے، اور ایک مرر نیورونز ہیں جو کہ مختلف سینسز کے تھرو کنیکٹڈ ہے دنیا سے، اور وہاں سے وہ ریفلیکٹ جو ہوتی ہے اس پہ چیز، تو اس ڈیٹا کو وہ ڈیل کرتا ہے، اور اسی کے تھرو ہمارے بلیفز بنتے ہیں۔ یعنی ہم کیا ہیں، ایک انسان کیا ہے، ایکشنز کا مجموعہ ہے۔ اس وقت بھی یہاں کچھ لوگ سن رہے ہیں، وہ بھی ایکشن ہے، یعنی یہ ایکشن ہے کہ انسان غور سے ایک بات کو سن رہا ہے، ایک ڈیٹا کو لے رہا ہے۔ میں بول رہا ہوں تو یہ بھی ایک ایکشن ہے۔ تو اسی طرح دنیا میں ہم مختلف ایکشنز کرتے ہیں، صبح سے شام تک ایکشنز کرتے ہیں، تو ایکشنز ہمارے مختلف ہوتے ہیں۔ وہ ایکشنز کیوں کر رہے ہوتے ہیں، اس سے کنیکٹڈ ہوتا ہے پیچھے بلیفز، ہمارے کوئی بلیفز ہیں، یعنی کہ اگر ہم بات یہاں سن رہے ہیں یا کہہ رہے ہیں تو اس کے پیچھے کوئی بلیفز ہیں، اور بلیفز یہ کہ اس سے ہمیں فائدہ ہوگا، قرآن کی بات ہو رہی ہے تو ہمیں اس نالج کو گین کرنا چاہیے، تو ہم اس میں وقت بھی دے رہے ہیں، ایفرٹ بھی کر رہے ہیں، تو اس کے پیچھے ایک بلیف ہے۔
تو بلیفس جو عموماً بنتے ہیں نا وہ ریپیٹڈ ایکسپیرینسز بنتے ہیں. زندگی میں جو ایکسپیرینسز ہوتے ہیں اور جو اپ برنگنگ ہوتی ہے, انسان سوشل ری انفورسمنٹ جو ملتی ہے, یعنی لوگوں سے باتیں پتہ چلتی ہیں, تو ہمارے بچپن کے اندر مختلف بلیفس ہمیں مل گئے ہیں, بن جاتے ہیں اوور دا پیریڈ آف ٹائم. اور جس معاشرے میں رہتے ہوتے وہاں کے بلیف, وہاں سے ایک بلیف سسٹم ڈیولپ ہوتا ہے جس کو ہم نارمز بھی کہتے ہیں, کہ نارمز ڈیولپ ہو جاتی ہیں, بلیفس ایسے بن جاتے ہیں کہ اچھا یہ نارمل ہے, اس سے اگینسٹ کرنا ہے اب نارمل. تو اس طرح ایک بلیف سسٹم ہمارے اندر چل رہا ہوتا ہے. اب اگلی چیز سمجھنے کی جو ہے برین کی ورکنگ کے حوالے سے, تو یہ کچھ باتیں میں نے کچھ ایریاز آف برین ذکر کی اور بلیف کی بات کی. اب اگلی چیز یہ ہے کہ جتنے بھی انسان ایموشنز فیل کرتا ہے نا, اس ایموشنز کے رزلٹ میں کچھ کیمیکلز ریلیز ہوتے ہیں. فار ایگزامپل دو امپورٹنٹ ہیں, وہ میں ذکر کر دیتا ہوں. ڈوپامین ہے, آکسیٹوسن ہے. ڈوپامین ہوتا ہے وہ ایک ایکسائٹمنٹ کا ہوتا ہے کیمیکل, اور آکسیٹوسن جو ہے یہ ریلیشن شپ سے ریلیٹڈ ہوتا ہے. تو جب انسان کی کچھ ایموشنز ہوتے ہیں تو ڈپینڈنگ امون دا ایموشنز وہ یہ کیمیکلز ریلیز ہوں گے, اور ان کیمیکلز کا اثر ہوتا ہے. انسان جب آکسیٹوسن ریلیز ہوگا تو ایک بانڈ بنے گا کسی سے, یا بنتا ہے تو پھر ریلیز ہوتا ہے, تو ان کا آپس میں لنک ہے. ڈوپامین ریلیز ہوتی ہے, انسان کو ایک سکون ملتا ہے, ایک خوشی ملتی ہے. اور اگلی بات سمجھنے کی یہ کہ جب انسان, یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے سمجھنے کی, اگلی بات سمجھنے کی, کہ جب انسان ایموشنلی اراؤز ہوتا ہے, یعنی کہ ایموشن اس پہ حاوی ہو جاتے ہیں. ایموشنز کیا ہوتے ہیں؟ غم زدہ ہو گیا, خوش ہو گیا, اور کوئی اچھا لگا, کوئی برا لگا, تو یہ کچھ ایموشنز ہمارے اندر. اب جب یہ ایموشنز ہم پہ حاوی ہوتے ہیں نا, تو لاجیکل تھنکنگ کے اوپر یہ چھا جاتے ہیں. یعنی کہنے کا مطلب یہ کہ اگر یہ زیادہ ہو جائے تو پھر لاجیکلی نہیں انسان سوچتا, پھر انسان اس ایموشنز کے تھرو فیصلے کرتا ہے. جیسے غصے میں انسان کر لیتا ہے. اب غصے میں کوئی لاجیکل تھوڑی ہوتا ہے, غصے میں انسان کبھی کچھ کر رہا ہوتا ہے, کبھی کچھ کر رہا ہوتا ہے, وہ لاجیکل نہیں ہوتا, وہ ایموشنز حاوی ہو جاتے ہیں. اسی طرح محبت میں بہت کچھ کر دیتا ہے تو ایموشنز حاوی ہو جاتے ہیں, نفرت میں بہت کچھ کر دیتا ہے, ایموشنز حاوی ہو جاتے ہیں. تو ایک ہے لاجیکل تھنکنگ ریزننگ والی, اور ایک ہے ایموشنز والی. تو ایموشنز انسان کے جب بڑھتے ہیں تو لاجیکلی انسان سوچنا ختم کر دیتا ہے, اور ایموشنز حاوی ہو جاتے ہیں. تو یہ بھی بہت امپورٹنٹ چیز ہے سمجھنے کے لیے, کہ ریشنل تھنکنگ ختم ہوتی ہے جو ایموشن حاوی ہوتے ہیں. اور جو مرر نیورونز کی میں نے بات کی تھی, کہ مرر نیورونز انسان کے اندر ہوتے ہیں, تو جب انسان کسی چیز کو دیکھ رہا ہوتا ہے اور آن ٹاپ آف دیٹ وہ امپریس بھی ہو, اس کو اچھا لگ رہا ہو, تو وہ اس کی کاپی کرنے کی کوشش کرتا ہے. یعنی کوئی انسان جس سے وہ امپریس ہو تو وہ کوشش کرتا ہے میں اس کو کاپی کروں, اس کے ایکٹس کو کاپی کروں, جس کی اس کے نزدیک اہمیت ہو, جس کو آئیڈیلائز کر رہا ہو, جس کو اپنا بڑا سمجھ رہا ہو, تو مرر نیورونز اس کو کاپی کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو یہ کچھ فیکٹس ذکر کر رہا ہوں, پھر ان کو آپس میں کنیکٹ کرنا ہے. تو اگلا ایک فیکٹ یہ ہے, وہ کیا, کہ جو کنفلکٹ ہوتا ہے نا کہیں پہ بھی, یعنی کہ کنفلکٹ ہو, بلیفز کا کنفلکٹ ہو, کہ ایک بات کی جا رہی ہو مجھے وہ صحیح نہیں لگ رہی, یہ کنفلکٹ کھڑا ہو گیا. یا میں کنفلکٹ دیکھوں کہ دو شخص لڑ رہے ہیں, آپ نے ڈفرنس اوپینین ہے, تو اب جب کنفلکٹ ہوتا ہے تو ایک اس سے انسان کے ذہن میں ٹینشن کریٹ ہو جاتی ہے, اور انسان ٹینشن والے فیز میں زیادہ دیر نہیں رہ سکتا, اس فیز کے اندر زیادہ نہیں رہ سکتا, اس کو ریزالو کرنے کی کوشش کرتا ہے برین. تو اس ریزالو کرنے میں کسی ایک پوائنٹ پہ پہنچتا ہے کہ کنفلکٹ میں صحیح کیا غلط کیا. تو یہ بھی امپورٹنٹ سمجھنا کہ کنفلکٹ جب بھی ہوگا تو ریزالو کیا جائے گا برین کی طرف سے, اور ریزالو جب کیا جائے گا تو وہاں پہ ایک ڈیسیژن پہ اس نے پہنچنا ہے. تو یہ بھی آگے بات یوز ہونی. تو میں مختصر طور پہ ریپیٹ کر دیتا ہوں کیونکہ یہ کچھ تھیوری اس میں ذکر ہو گئی. تو برین کے پارٹس کا ذکر ہوا, اس میں پری فرنٹل کارٹیکس کا ذکر ہوا کہ وہ ریزننگ سے ریلیٹڈ ہے, لمبک سسٹم کا ذکر ہوا ایموشن سے ریلیٹڈ ہے, ہپو کیمپس کا ذکر ہوا وہ میموری سے ریلیٹڈ ہے, اور پھر ذکر ہوا بلیفز کیسے بنتے ہیں, کہ مختلف انسان جو ایکسپیرینسز کرتا ہے اوور دا پیریڈ ٹائم اس کو ڈیٹا جاتا ہے برین سے, بلیفز بن جاتے ہیں. اور ایموشنز
جب ہوتے ہیں تو کیمیکلز ریلیز ہوتے ہیں، ڈوپامین، آکسیٹوسن امپورٹنٹ ہے. اور ایموشنز جب انسان کے حاوی ہوں تو جو ریزننگ ہوتی ہے، ریشنل تھنکنگ ہوتی ہے، وہ بلاک ہو جاتی ہے. یہ ذکر ہوا. اور مررنگ کا ذکر ہوا کہ مرر نیورونز ہیں، تو جو بھی انسان آئیڈیلائز کر رہا ہوتا ہے ایک شخص کو یا کسی چیز کو، اس کو کاپی کرنے کی کوشش کرتا ہے، اس کو سیکنڈ کرنے کی کوشش کرتا ہے. اور اگلی بات یہ کہ کنفلکٹ جب بھی ارائز ہوگا تو برین اس فیز میں نہیں رہ سکتا، تو وہ کسی طرف جائے گا. تو اس کنفلکٹ کو سوچتا ہے کہ اس میں صحیح کیا ہے، تو اس چیز کو ریزالو کرنے کے لیے وہ پھر کسی ڈیسیژن پہ پہنچتا ہے. اور اس سے اگلی بات یہ، ایک اور فیکٹ یہ ہے کہ سوشل ری انفورسمنٹ کا. اور وہ سوشل ری انفورسمنٹ کیا ہے کہ انسان چونکہ سوشل بینگ ہے، سوسائٹی میں رہ رہا ہوتا ہے، تو جو سوسائٹی میں ڈسکس کیا جا رہا ہوتا ہے، جس کی تعریف کی جا رہی ہوتی ہے، کلچر میں جس کو پسند کیا جا رہا ہوتا ہے، لوگ جس کو پسند کر رہے ہوتے ہیں، تو وہ انسان اس کی طرف لپکتا ہے، یعنی اس کو پسند کرتا ہے، اس کو فالو کرنے کی کوشش کرتا ہے، اس کو اپنانے کی کوشش کرتا ہے. تو سوشل ری انفورسمنٹ میٹر کرتی ہے. اسی لیے میں اگزامپل دے دیتا ہوں تاکہ بات سمجھ میں آ جائے. ماڈرن ایرا میں کیا ہے کہ لائکس آ رہے ہیں اور کمنٹس آ رہے ہیں، تو اب وہ انسان کی اسی چیز کو ری انفورس ہو رہا ہے، وہ خوش ہو رہا ہے اس چیز سے، وہ ہارمونز ریلیز ہو رہے ہیں. تو یہ بھی ایک فیکٹ ہے. اور اگلی بات، اگلا فیکٹ کیا ہے کہ جب ایموشنلی انسان اراؤز ہو، ایموشنز پہ حاوی ہو، اب اگر اسے کوئی چیز اس کی ہپو کیمپس میں ڈالی جائے، ہپو کیمپس کیا ہے؟ میموری والا ایریا. تو جب اس کے وہاں ڈالی جاتی ہے تو وہ لانگ لاسٹنگ ہوتی ہے. تو ایموشنز کو اگر کسی میسج سے ریلیٹ کر دیا جائے تو لانگ لاسٹنگ میسج ہوتا ہے، وہ دیر تک رہتا ہے، کیوں؟ ایموشن یاد رہتا ہے کہ ہاں یہ ایموشن مجھ میں آیا تھا، تو وہ اچھا اس کے ساتھ تو یہ لنک تھا. تو اس لیے انسان کئی بار باہر جگہوں سے اوائڈ کرنا شروع کرتا ہے، وہاں برے ایموشنز کی اس کی فیلنگ آئی تھی، کسی پہ غصہ آیا تھا، کسی پہ کوئی اور بیڈ ایکسپیرینس ہوا تھا، تو اس ایریا سے بھی اوائڈ کرتا ہے. کیوں؟ کیونکہ اس کی میموری کے اندر ہے کہ وہاں ایک برا ایکسپیرینس ہوا تھا. تو یہ جو ایکسپیرینسز ہوتے ہیں، جو ایموشنز کو اراؤز کرتے ہیں، اور وہ میموری کے ساتھ اگر لنک ہو جائے تو لانگ لاسٹنگ میموری بن جاتی ہے اور ویوڈ میموری بن جاتی ہے. اب یہ ساری باتیں کیوں ذکر کی گئی؟ وہ اس لیے ذکر کیا گیا کہ دنیا میں ایک چیز ایگزسٹ کرتی ہے جس کو کہتے ہیں کوگنیٹو مینیپولیشن. انہی چیزوں کو، بیک گراؤنڈ کو یوز کر کے نا کسی کے ذہن پہ اثر انداز ہوا جا سکتا ہے، کسی کے بلیفز پہ اثر انداز ہوا جا سکتا ہے، اسی بیک گراؤنڈ کو یوز کرتے ہو. اور وہ ہو رہا ہے، اسی کو میں ایکسپلین کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ اگر میں کسی کی اٹینشن کو گین کر لوں، میں سے مراد ہے کہ کوئی بھی کسی کی اٹینشن کو گین کر لے، تو وہاں پہ وہی ڈوپامین جو میں نے ذکر کیا تھا وہ ریلیز ہوتی ہے کہ انسان فوراً وہاں اٹینشن گین ہو جاتی ہے کہ اچھا کیا ہونے لگا، تو وہ ایک ڈوپامین ریلیز ہوتی ہے. تو اسی لیے جو ہیڈ لائنز لگائی جاتی ہیں، مختلف جگہوں پہ مختلف خبریں لگائی جاتی ہیں، تو اس انداز میں ہوتی ہے کہ وہ اٹریکٹ کریں، وہ اٹینشن گین کر لیں. تو اس سے کیا ہوتا ہے؟ انسان وہاں ڈوپامین ریلیز ہوتا ہے. اور ڈوپامین یہ ذہن میں رکھنا چاہیے، ایڈکشن کا بھی یہی کیمیکل ہے. یعنی کہ جب کہتے ہیں ایڈکٹڈ پرسن ہے تو اس کی ڈوپامین ہی ریلیز ہو رہی ہوتی ہے، وہ اس چیز سے جو بھی وہ نشہ کرتا ہے تو اس سے ڈوپامین ریلیز ہوتی ہے اور وہ اس کو مزہ دیتی ہے. تو جب ڈوپامین ریلیز ہوتی ہے، مزہ دیتی ہے، تو وہ اگلی بار اسی مزے کے لیے پھر وہ چیز کرتا ہے. لیکن اب وہ زیادہ انٹیک سے ڈوپامین ریلیز ہوگی تو اب وہ اور زیادہ کرتا ہے، تو ایک وشے سرکل شروع ہوتا ہے. یعنی کہ وہ آگے سے بڑھتا ہے اس مزے کی تلاش میں، ڈوپامین کی تلاش میں. تو اب سمجھ جائیں کہ وہی ڈوپامین یہاں ریلیز ہو رہی ہے. تو جب ایک اٹریکٹ ہوتا ہے ایک چیز، خبر تو اسٹیمولس ہوتا ہے، تو انسان اور خبریں دیکھوں، اور چیز، میں خبروں کی بات کر رہا ہوں، ابھی میں اس کو ڈرامے سے ان چیزوں سے لنک کرتا ہوں، وہاں بھی یہ چیزیں یوز کی جا رہی ہیں. تو میں یہ ذکر کر رہا ہوں کوگنیٹو مینیپولیشن ہوتی ہے، اس میں اٹینشن کی وجہ سے کرتے ہیں. تو اسی طرح میموری اور پرسپشن کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے کہ انسان کسی کے بارے میں کیا پرسپشن رکھتا ہے، اور تو ایسے طرح سے اس کو بتایا جاتا ہے کہ اس کے اندر فیئر کا فیکٹر ہو، یعنی کہ ایموشنز ہو یا ایکسائٹمنٹ کا ہو، تو ایموشنز کو اراؤز کر کے وہ بات پہنچائی جاتی ہے تاکہ اس کی میموری میں لانگ لاسٹنگ رہے. تو یہی پیچھے بیک گراؤنڈ ہوتا ہے. اور اس سے فائدہ یا اس کا رزلٹ کیا ہوتا ہے، یعنی کہ ان کی نظر میں فائدہ جو کر رہے ہیں کہ کرٹیکل تھنکنگ obscure ہو جاتی ہے.
جو میں نے ذکر کر دیا کہ جو کریٹیکل تھنک ہے، ریشنل تھنکنگ ہے کہ یہ بات تو ایسی ہے، فیکٹ کیا ہے، یہ صحیح ہے یہ غلط ہے. اب یہ جو ریشنلزم تھا نا، یہ obscure ہو گیا اس ایموشن سے، کہ اچانک جب ایکسائٹمنٹ ہوئی یا غم ہوا یا تکلیف ہوئی، وٹ ایور دا ایموشن از، اس کی وجہ سے جو میسج دیا جائے گا وہ جو انسان کی میموری میں جائے گا وہ اس obscure ہو جائے گا، وہ ریشنلی نہیں سوچا ہوگا، وہ اندر اندر اس کے اندر وہ آئے گا کہ واقعی چیز شاید صحیح ہے، یہ شاید غلط ہے. تو اس طرح سے انسان کے بلیفز اس چیزوں پہ امپیکٹ ڈالا جاتا ہے، اور یہ ایک پورا ایک سائنس کے اندر اور سائیکالوجی کے اندر موجود ہے. اب یہ ساری بیک گراؤنڈ کے بعد سمجھے کہ اب ڈرامہ، مووی، فلم کیسے ورک کرتی ہے. اس کے اندر بھی ان چیزوں کو یوز کیا جاتا ہے. تو اس میں بھی اٹینشن گین کرنے کے مختلف طریقے ہوتے ہیں. جیسے فار ایگزامپل اس کا سٹارٹ ہوگا کسی کانفلکٹ سے، کسی سرپرائز سے، کسی ایموشنل سے، کہ ہک ہوتا ہے شروع میں، تو انسان فوراً وہاں اٹینٹو ہو جاتا ہے، وہاں اس پہ اٹیچڈ ہو جاتا ہے اس چیز، اور وہ ڈوپامین وہاں ریلیز ہو جاتی ہے. اب وہ اٹیچ ہو گیا، پھر اس کے اندر انسرٹنٹی رہتی ہے اور کیوریوسٹی اسٹوری کے اندر رکھی جاتی ہے. پھر اس کے اندر ایموشنز ہوتے ہیں کہ کبھی بہت غم زدہ سین ہے، کبھی بڑی خوشی والا سین ہے، کبھی کوئی سین ہے، کبھی کوئی سین ہے. تو اس سے وہ ایک ایموشنز کریٹ ہوتے ہیں مختلف قسم کے. اور پھر اس کے ساتھ جو بھی میسج دینا ہوتا ہے اس سٹوری کے ذریعے، اس ڈرامے فلم کے ذریعے سے، وہ ایموشنز کے اندر کھنچ پایا جاتا ہے. جو ایموشنز ہوتے ہیں اس کے اندر وہ میسج ہڈن ہوتا ہے، اور ایموشن کے ساتھ جب پیش کیا جاتا ہے تو انسان کی ہپو کیمپس میں میموری میں چلا جاتا ہے اور لانگ لاسٹنگ ہوتا ہے. اب اس میں ریشنل تھنکنگ وہ obscure ہو گئی ہے. انسان ایک چیز کو ایکچوئل لائف میں غلط سمجھتا ہے. قرآن کھولتا ہے، بالکل بے حیائی بری چیز ہے، بالکل ریشنلی بری چیز ہے، لیکن جب اس چیز کو دیکھنا شروع کرتا ہے تو وہاں وہ ساری ریشنل تھنکنگ اس کی obscure ہو چکی ہوتی ہے. اب اس کے اندر انڈلج ہو جاتا ہے، ایموشنلی انڈلج ہو جاتا ہے. کریکٹر رو رہا ہے تو وہ بھی رو رہا ہے، وہ ہنس رہا ہے تو یہ بھی ہنس رہا ہے. یہ سائن ہے کہ ایموشنلی کتنا انڈلج ہو چکا ہے اس کے اندر. اور وہاں پہ جو اس کو میسج دیا جائے گا وہ لانگ لاسٹنگ رہے گا. وہ ڈائلگ اس کی زندگی میں بھولتا نہیں ہے، وہ گانا اس کو زندگی میں بھولتا نہیں ہے، کیوں اس کی میموری میں چلا گیا ود ایموشن. اور پھر اس کے ساتھ جو بھی بلیفس افیکٹ ہو سکتے ہیں، مورل لیسنز افیکٹ ہو سکتے ہیں، جس میں مورل کا میں نے حیا بے حیائی کا تذکرہ کر دیا، وہ افیکٹ ہو سکتے ہیں. اور پھر ہوتا ہے کہ ایک کلائمیکس پہ، اس اگر ڈرامے ہے، قسطوں پہ ہے، تو آخر میں کلائمیکس پہ بات ختم کی جاتی ہے. تو اس میں بھی انسان کے برین کے مختلف سسٹم انوالوڈ ہیں کہ جو کہ کیوریوسٹی کے وقت چاہتے ہیں کہ ریزالو ہو. اس کے افیکٹ سے پورے نام ہے، جیسے زیگارنک افیکٹ ایک مینشن ہے کہ مائنڈ چاہتا ہے کہ چیز ختم ہو، ریزالو ہو. یہ درمیان میں جو چھوڑ دیا ہے، اس کی ریزالو کیسے ہوئی، یہ کیسے ہوتی ہے ریزالو. تو اس لیے اگلی ایپیسوڈ کا دھیان رہتا ہے کہ کیا ہوا، کیا تھا اس کے بعد، کیا ہوا تھا. تو یہ پورا ایک پیچھے سائنس ہے جس کے تھرو یہ چیز پورٹری کی جاتی ہے، پیش کی جاتی ہے. اور اس سائنس کو اگر انسان نہیں سمجھ رہا، یا تو انسان اس میں ڈلج ہوتا ہے، اور وہ جو میسج دینے والے اپنے میسج دے جاتے ہیں، میسج دینے والے دے گئے. اب اس سے جو ریزلٹس آتے ہیں مورل، یعنی اس کے اخلاقیات پہ ریزلٹس آ سکتے ہیں، اس کے بلیفس پہ ریزلٹس آ سکتے ہیں. تو اس طرح سے ڈرامے کو ڈیزائن کیا جاتا ہے کہ اس کے اندر ایک ہک ہے، پھر اس کے اندر ایک ایسکلیشن ہوتی ہے، ٹینشن ہوتی ہے، کنفلکٹ ہوتا ہے. وہی کنفلکٹ والی بات جو میں نے ذکر کی کہ کنفلکٹ ہوتا ہے نا، انسان کا ذہن چاہتا ہے ریزالو ہو. اب اس کنفلکٹ دیکھ رہے ہیں. اب اس میں بھی کیا ہوتا ہے کہ کنفلکٹ کے اندر ایک ہیرو ہوتا ہے، ایک ولن ہوتا ہے. اب جو ہیرو دکھایا گیا ہے عموماً اس کی پرسنالٹی بھی اٹریکٹیو ہوتی ہے. تو یہ بھی انسان کی ایک کمزوری ہے کہ اٹریکٹیو پرسنالٹیز کو پریزنٹ اٹریکٹیو طریقے سے کیا جائے، اور وہ ہیرو بھی مینشن کیا جائے پورے ڈرامے، پوری فلم کا وہ کریکٹر مین کریکٹر ہو. تو ہیرو کا برین پرسیو ہیرو ہی کرتا ہے کہ اس کو فالو کرنا ہے. اب اس کو جب فالو کرنا ہے تو اب جو وہ کر رہا ہے وہ انسان انکانشیسلی فالو کرنا شروع کر دیتا ہے، کہ انکانشیسلی کہ اچھا وہ میسج دے رہا ہے، اس کو یہ اچھا کہہ رہا ہے تو اچھا ہے، اچھا اس کو وہ اپوزٹ جینڈر پسند آ گیا ہے یا آ گئی ہے تو ٹھیک ہے، یہ بھی ایک نارم ہے شاید. تو جو میسج وہاں چل رہے ہیں نا، وہ میسج انسان کے اندر برین میں اترتے آتے ہیں.
اور اسی کو میں آگے ذکر کر دیتا ہوں، اس کو اگلی بات میں ذکر کرتا ہوں کہ سب کانشیس میں اتر جاتے ہیں. ایک اور ورڈ ہوتا ہے سب کانشیس. ایک ہوتا ہے انسان کا کانشیس مائنڈ، ایک ہوتا ہے سب کانشیس مائنڈ. تو یہ چیزیں نا سب کانشیس میں اتر جاتی ہیں. اور ذکر میں نے کر دیا کیوں اترتی ہیں. کیونکہ انسان کا برین جو ہے نا نمب ہو جاتا ہے، اس کی ریشنل تھنکنگ ختم ہو جاتی ہے اس ایموشنل اسٹیمولیشن سے. اور جو سب کانشیس برین ہے وہ ایموشنل پیٹرنز اور ایسوسیشن کو یاد کرتا ہے. وہ لاجیکل تھنکنگ کو اتنا نہیں سمجھتا. وہ سب کانشیس برین، اور سب کانشیس برین کیا ہے؟ ہماری عادات. ہم دیکھیں میں بول رہا ہوں تو میں کوئی اس وقت یہ تو سوچ رہا ہوں کیا ورڈز بول رہے ہیں، اس کو تھوڑا مینیپولیٹ کر رہا ہوں، لیکن کوئی اوور تھنکنگ نہیں کر رہا. گاڑی کو چلا رہا ہو تو وہ ریفلیکسلی چلا رہا ہوتا ہے. تو یہ ریفلیکسلی بات ہو رہی ہے، ریفلیکسلی چیز ہوتی ہے، یا اور بلیف کے لیول پہ اور عادات کے لیول کی بات ہوتی ہے، وہ سب کانشیس کی ہوتی ہے کہ آٹومیٹیکلی جو بات ذہن میں آتی ہے انسان کے ایکٹس میں آتی ہے، اس کی بات ہو رہی ہے. تو وہ نا ایموشنل پیٹرن ایسوسیشن کو زیادہ اچھی طرح سمجھتا ہے اور اپنے اندر لیتا ہے. اور اس کے اوپر کور ہوتا ہے ریشنل کا. تو جیسے ہی ریشنل تھنکنگ ختم ہو جاتی ہے یا اس کا کور ہٹ جاتا ہے، تو اب جو بھی ایموشنز ہوں گے وہ ڈائریکٹلی وہاں پہ اترنا شروع ہو جاتا ہے. تو کیا یعنی کہ فلو چارٹ اگر بتائیں یا طریقہ بتائیں کہ کیسے ہی انٹر ہوتا ہے، پہلا ایکسپوجر. تو جو ایمپتھی، جو ایموشنز ہوتے ہیں یا ٹینشن ہوتی ہے، وہ اس نے ایکسپوز کر دیا، وہ ریشنل تھنکنگ ہٹ گئی. پھر اس کے اندر انسان گم ہو جاتا ہے ان ایموشنز کے اندر، ان ساری سٹوری کے اندر. اب یہ امرشن ہو گئی ہے اس کی وہاں پہ، اور جو ایموشن سینٹر ہے وہ ڈومینیٹ کر گئے. اب وہاں پہ جو میسیجز دیے جائیں گے نا وہ ایسوسیٹ انسان کر لے گا، خاص طور پہ جب وہ فیلنگز کے ساتھ ہوں گے. وہ خاص طریقوں سے ہوتے ہیں، اس میں میں ذکر کر دیتا ہوں کہ وہ فیلنگز جنریٹ کی جاتی ہیں. یعنی کہ اگر ڈسٹنٹلی کیمرہ دکھا رہے ایک اور فیلنگ ہے، اس کو بالکل کلوز پوز کر دیا جائے ایک اور فیلنگ ہوگی، خاص اینگل سے دکھایا جائے علیحدہ فیلنگ ہوگی. اس طرح اگلی بات بھی ذکر کر دیتا ہوں. میوزک، ہر میوزک کا امپیکٹ آتا ہے ایموشن پہ. کچھ میوزک ہوتے ہیں سیڈ میوزک ہوتے ہیں، تو وہ سیڈنس کو پورٹری کرتے ہیں. کچھ ہوتے ہیں جو ایکسائٹمنٹ کو پورٹری کرتے ہیں. تو میوزک کے اندر بھی ایموشنز ہوتے ہیں. تو یہ اس لیے ذکر کر رہا ہوں کہ اس کے ساتھ میوزک بھی لگا دیا جاتا ہے. اب ایک فار ایگزامپل ایک غلط بات دکھائی جا رہی ہے جو کہ میں ریشنلی میں سمجھتا ہوں غلط ہے. جیسے حیا کا تذکرہ ہو رہا ہے، میں سمجھتا ہوں بے حیائی کا معاملہ ہے. یہ نامحرم آپس میں انٹریکٹ کر رہے ہیں تو یہ غلط بات ہے، یہ نہیں ہونی چاہیے. لیکن وہاں پہ اس کو ایسے کہ ہیرو چونکہ کر رہا ہے تو برین نے لیا ہیرو، ادھر ہیروئن ہے، برین ایسے پرسیو کر رہا ہے. اب ریشنل تھنکنگ آبسکیور ہو گئی، اس میں ایموشنز انڈلج ہو گئے اس اسٹوری کے اندر. اس کے اندر ساتھ پوزز ایڈ ہو گئی، جو میں کہہ رہا ہوں کیمرہ کا جو پورا ایک طریقہ ہے اس کو ایموشنز کو انہینس کرنے کا، اور ساتھ اور ٹاپ آف دیٹ میوزک بھی ایڈ ہو گیا. اب میوزک اگر ایسا ہے کہ جو کہ یہ بتائے کہ یہ بہت ایمپیتھیٹک سین ہے، ایسا ہونا چاہیے، بہت اچھا سین ہے، اس میں کوئی برائی نہیں ہے، تو انسان کا برین ویسے پرسیو کرنا شروع کر دے گا. اب وہ کچھ کر نہیں رہا، وہ کانشیسلی نہیں سوچ رہا. وہ بیٹھتے ہوئے یہی کہہ رہا تھا کہ قرآن میں لکھا ہے کہ بے حیائی حرام ہے، اس کے قریب بھی نہیں جانا. لیکن ایٹ دیٹ لٹرل مومنٹ وہ اس چیز کو دیکھ رہے ہیں، اور دیکھتے ہوئے اس کے اندر وہ سارے ہارمونز ریلیز ہو رہے ہیں جو میں ذکر کر رہا ہوں. وہ ڈوپامین بھی ریلیز ہو رہی ہے جو اسے ایکسائٹمنٹ دے رہی ہے. وہ آکسیٹوسن، آکسیٹوسن کا کیا رول ہے جو میں نے ذکر کیا کہ اس ہیرو سے اٹیچمنٹ ہو جاتی ہے، یا کریکٹر سے اٹیچمنٹ ہو جاتی ہے، یا ہیروئن سے جو بھی ہے اس سے ایک اٹیچمنٹ ہو جاتی ہے. آکسیٹوسن ریلیز ہوتی ہے، وہ اٹیچ کر دیتی ہے. یعنی کہ وہ انسان اس کو آئیڈیلائز کرنا شروع کر دیتا ہے، ایموشنلی یاد کرتا ہے اس کے ساتھ یہ ہو گیا. کئی بار تذکروں میں لے آتا ہے، اپنے فرینڈ کو بتاتا ہے دیکھو اسٹوری میں اس کے ساتھ یہ ہو گیا، اس کے لیے اداس ہو رہا ہوتا ہے. اب سوچیے یہ وہی ریشنل ڈاکٹر ہے، یہ وہی ریشنل انجینئر ہے، وہی ریشنل کوئی ایم بی اے کرنے والا ہے. اسے کیا ہو گیا؟ ایک ایک کہانی کے اندر وہ کھو گیا ہے. یہ ایسے نہیں ہو رہا، وہی ڈسکس ہو رہا ہے پوری، اس کے پیچھے سائنس ہے. اب جب انسان کو اللہ تعالیٰ نے ایسا بنایا ہے جس کے پیچھے اس طرح کی چیزیں افیکٹ کر سکتی ہیں، تو اب سوچیں کیا شیطان کو یہ باتیں نہیں پتا؟ شیطان کو پتا ہے کہ اس کو کیسے افیکٹ کرنا.
اس کے لیے کیا مشکل ہے؟ اس کے پاس ریسورسز ہیں، اس کے پاس طریقے ہیں، وہ اس کو یوز کرے گا اور انسان کو یہ سارے میسج دے گا، اس کے بلیف سے بھی کھیلے گا، اس کے مورل سے بھی کھیلے گا، اس کی ایکشن سے بھی کھیلے گا. ہے وہ مسلمان، ہے وہی قرآن پڑھنے والا، لیکن جب زندگی کے اندر آتا ہے ان ڈراموں فلموں کو دیکھنے کے بعد، تو آل ٹوگیدر ڈفرنٹ پرسنالٹی. وہ کیسے پتہ چلتا ہے؟ شاید وربلی ابھی بھی برا کہہ رہا ہوں کہ نہیں نہیں بری چیز ہے، لیکن ایکٹ سے پتہ چلتا ہے. اس کی محرم نہ محرم کی کانسیپٹ ختم ہو گیا. جیسے آج باتیں سمجھنا مشکل نہیں ہے، گھر کے اندر ذکر کیا جائے محرم ہے نہ محرم ہے، تو ایمان کی وجہ سے خاموش تو میجورٹی پیپل ہو جاتے ہیں جن کو پتا ہے، جن کا ایمان اتنا مضبوط ہے کہ ٹھیک ہے یہاں اس پہ کچھ آرگیو نہیں کرتے. لیکن پریکٹیکلی تو میجورٹی کہیں تو غلط نہیں ہوگا کہ انہیں لگتا ہے کہ یہ تو مشکل ہے یا تو ناممکن ہے. کیا کھانا لگا ہوا ہے تو دیور کیا دوسرے کمرے میں چلا گیا؟ مطلب کہ ویسے ہی ایگزامپل دے رہا ہوں. تو اسی طرح تو یہ کیوں ہو رہا ہے؟ کیا یہ اس لیے ہو رہا ہے کہ ہم نے جس ماحول میں کھولی آنکھ تو وہاں ہمارے بلیف سسٹم یہ بن گئے، جو دیکھا یہ نارمز ہے. لیکن سوچنے کی بات ہے، وہ جو ہمارے بڑے تھے ان کے نارمز کس نے سیٹ کیے؟ ان کے بڑوں نے. ان کے بڑے کس نے کیے؟ ہمارے بڑوں میں جا کے نیک صالحین تو ہے نا، وہ تو ایسے نہیں کرتے تھے. تو یہ کہاں چینج آئی؟ یہ اوور دا پیریڈ ایسے ہی چینج آئی. اوور دا پیریڈ میں ایسے ہی چینج آئی. اگر آج ہم ان باتوں کو نہیں سمجھیں گے جو یہاں ذکر ہو رہی ہیں، تو ہم میں چینج آئے گی ود دا پیسج ٹائم، اللہ نہ کرے. اگر ہم نے اس چیزوں کو پہ مطلب کہ ان کو ڈیل نہ کیا جو ہم ذکر کر رہے ہیں، تو ہمیں بھی آئے گی گریجویٹ چینج آہستہ آہستہ. اسی لیے اللہ تعالیٰ خطوات الشیطان، خطوہ کہتے ہیں اسٹیپس کو. تو فٹ اسٹیپس کو نہیں فالو کرنا شیطان. اسٹیپس کیا ہوتے ہیں؟ 1 فٹ، 2 فٹ. فار ایگزامپل میں کوئی شخص کہیں کھڑا ہو، اپنے سراؤنڈنگ میں دیکھے لیفٹ رائٹ، اچھا یہ ایک قدم آگے لے لیتے، تو اب دیکھے رائٹ لیفٹ وہی چیز ہے. تو لاجیکلی تو کہے کہ میں آگے ہو گیا ہوں، لیکن ابھی تک وہ ریفرنس نہیں دے سکتا. تقریباً وہی میری سراؤنڈنگ ہے. کئی اسٹیپس لینے کے بعد وہ کہ ہاں اب سراؤنڈنگس بدل گئی، وہ چیز پیچھے رہ گئی، اب نئی چیز آگے آ گئی. لیکن پہلے اسٹیپ پہ تو نہیں ہوا تھا. تو یہ ہوتا ہے فٹ اسٹیپس، کہ شیطان ایسے آتا ہے، ایسے عمل کرتا ہے کہ انسان کو احساس ہی نہیں ہوتا کہ میں کدھر کس راستے پہ چل پڑا. اوور دا پیریڈ آف ٹائم پتہ چلتا ہے کہ تو مارک چینج آ گئی ہے. اوور دا جنریشن پتہ چلتا ہے یہ تو مارک چینج آ گئی ہے. جو ہماری جنریشن میں بے حیائی تصور ہوتی تھی، اب اس کو نام سمجھا جا رہا ہے. تو یہ رول ہے ڈرامے کا، یہ ہے فلموں کا رول. یہ بھی میں جسٹ سپرفیشل کچھ باتیں کی ہیں کہ کیسے یہ ورک کرتا ہے. اس کو باقاعدہ پلیس کیا جاتا ہے کہ ایسے 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 بنانا ہے، بلیفs کو کیسے چینج کرنا ہے، اور کیسے ان چیزوں کو. فار ایگزامپل کئی طرح کے ہوتے ہیں کریمیکل، جس میں کرائم دکھایا جا رہا ہو. اب کرائم نارم لگنا شروع ہوتا ہے. اب وہ کہے گا نہیں کرائم تو کرائم ہے، وہ تو یہی کہتا تھا، یہی کہہ رہا ہے. لیکن جب دیکھے گا نا سینسٹائزیشن کم ہو جائے گی. اس کو کہتے ہیں ڈی سینسٹائزیشن. اب وہ سینسٹیوٹی وہ نہیں رہی. اب کوئی فوت ہو گیا، کسی کو مار دیا، سینسٹیوٹی کم ہو جاتی ہے. تو یہی ہر جگہ پہ ہے. مطلب کہنے ہر جگہ سے، یہ حیا کے حوالے سے بھی ہے، یہ ان حوالوں سے بھی ہے. پھر اسی چیز کو لے کے جو بھی نیا LGBTQ کا نظام لانا چاہ رہے ہیں، اس چیز کو یوز کیا جا رہا ہے نارملائز کرنے کے لیے. دیکھیں میں وہ ڈرامہ یا فلم کوٹ تو نہیں کروں گا آبویسلی، برائی بتانے سے برائی پھیلتی ہے. لیکن یہ میں بتا دیتا ہوں فیکٹ، کہ جو جن معاشرے ہم آج دیکھ رہے ہیں نا جہاں بے حیائی عام ہو چکی ہے، وہ ایسے نہیں تھے کتنے سال پہلے، مے بی 60 70 80 ایئرس پر. یہ مینشن ہے لٹریچر کے اندر کہ انہوں نے جب پہلی بار بے حیائی پروموٹ کرنے کے لیے، جن کا ایجنڈا تھا، کوشش کی کہ ایسی کوئی ہمیں ماڈل مل جائے، تو کوئی تیار ہی نہیں تھا. تو نے کہا یہ تو ابھی یہ حال ہے تو کیا کریں، ڈرامہ لانچ کیا. اب ڈرامے میں ہوتا ہے یہی سارے فیکٹرز کو یوز کیا جاتا ہے کہ بیسٹ کاسٹ رکھی، یہ کیا وہ کیا وہ کیا، ایک میسج دیا، اوور دا پیریڈ میں لوگ دیکھتے رہے، تو ان کی نارم چینج ہوگی، ڈیسنسٹائڈ ہو گئے، اگلی جنریشن چینج ہوگی. ہوتے ہوتے گریجولی اسی ڈرامہ فلم کے ذریعے وہ اس چیز پہ پہنچ چکے ہیں کہ اس جو میں نے ابھی ورڈ یوز کیا تھا
LGBT का वो नॉर्म ऑलमोस्ट वो बना चुके हैं अपने मुआशरों के अंदर, या बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अब सोचें कि इसी तरह और अकायद के हवाले से तो कितना चेंज है। अल्लाह ताला के वजूद, आज डाटा इकट्ठा करें कि अल्लाह ताला को नाम मानने वाले लोग कितने हैं, एथियस्ट कितने हैं, वो कैसे बन गए। जरूरी नहीं वो कॉन्शियसली बने हो, सब कॉन्शियसली अनकॉन्शियसली बन सकते हैं इन चीजों के थ्रू। तो ये अवेयरनेस इसलिए जनरेट की जा रही है, क्रिएट की जा रही है आज के सेशन में, कि इन चीजों को इतना लाइट ना ले। ड्रामा ही तो देख लिया, फिल्म ही तो देख ली। देखिए अल्लाह ताला ने क्या चाहते हैं कि अगर जो अपना आयतें कर चुके हैं, अगर बेहयाई का कहीं इर्तिकाब हो जाए तो अब वो उसको सजा दो, और पब्लिकली दो। ये आयतों में मेंशन है पब्लिकली देनी है। अब पब्लिकली देने से क्या होगा, अब इन सारे इस मैकेनिज्म को देखें कि एक आंख ने देख लिया कि ये सजा, तो उसका ब्रेन क्या परसीव करेगा। ये तो नेवर, ये तो कभी करनी नहीं गलती, सोचेगा भी नहीं उसको। अल्लाह ताला ये मुआशरा चाह रहा है। डिस्कशन नो, कोई स्कैंडल फील हो रहा है, कोई खामोश, सब खामोश बैठ, कोई जरूरत नहीं बात करनी। स्टोरीज तो बहुत दूर की बातें, डिस्कशन तो बहुत दूर की बात है। क्यों? क्योंकि जितना ये गॉसिप्स होती हैं, गॉसिप्स की भी यही है, उसके भी मैंने जिक्र नहीं किया, गॉसिप्स की भी पीछे जो होती है ना, क्योंकि डिस्कशन होती है उसके पीछे ब्रेन ऐसे ही वर्क करता है। डिस्कशन जब होती है बेहया के वाले से अगर जिक्र कर दें, तो इंसान को एक मजा आता है, वही डोपामिन रिलीज होती है। फिर उसी तरह इंसान को आदत बन जाती है, और फिर ऑब्वियसली उससे वो सेंसिटाइजेशन कम होती है कि उससे कुछ भी नहीं हुआ, सबने हाँ में हाँ मिला दी, सबने हंस पड़े, तो वो तो एक अच्छी बात है, नॉर्म है। तो ये सोशल भी प्रेशर होता है, जिसको मैंने बात की थी कि सोशल नॉर्म होती है। तो सब हंस रहे हैं, सब तो इसको कुछ नहीं कह रहे, सब तो वाह वाह कर रहे हैं, तो ये ठीक है। यही ड्रामे का, तुमने वो ड्रामा देखा, तुमने वो ड्रामा देखा, सर नहीं वो किस मिस हो गई इस बार, मैं तो बिजी हो गया था, बिजी हो गई थी। सारे ही इसमें तो कोई बुराई नहीं है, सारे तो इसको तारीफ कर रहे हैं। उसमें जिक्र क्या हो रहा है, क्या मैसेज मिल रहा है? मैं जिक्र नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि वही बुराई, जिक्र करने से बुराई फैलने का भी अंदेशा होता है। मैं इस वक्त अल्लाह का कुरान जिक्र करते हुए जिक्र नहीं कर रहा, और वो स्क्रीन में आके जो दिखा रहे हैं, वो इंसान बैठा देख रहा है। मैं इसलिए जिक्र नहीं कर रहा कि तो पहले की, और यहाँ पूरा खानदान बैठ के देख रहा है, बच्चों के साथ देख रहा है, बहनों के साथ देख रहा है, बीवियों के साथ देख रहा है, माओ के साथ देख रहा है, कुछ भी नहीं है। डिसेंसिटाइजेशन की कहानी है, और ये हुक्म लग रहा है कि प्रैक्टिकल भी है कि नहीं। दुनिया में करने क्या है, एक काम करने के, अल्लाह के हुक्म फॉलो करने। हजरत अबू बकर सदीक रजी अल्लाह तआला आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुनिया से पर्दा फरमाने के बाद किसी ने ज़कात नहीं दी, कुछ लोगों ने मन देना कम कर दी, तो उन्होंने कहा इनसे जंग करो। कि अबू बकर सदीक रजी अल्लाह तआला जिंदा हो और अल्लाह के हुक्म पूरा होने में कमी आ जाए, वो कैसे हो सकता है? ये अपने से कहे कि मैं सांस ले रहा हूँ, अल्लाह का हुक्म ना पूरा कर, हाउ इज इट पॉसिबल? मैं करने क्या आया हूँ? ये सांसें किसकी है, दिल की धड़कन किसकी है? जान जाती है जाए, अल्लाह का हुक्म कैसे टूट सकता है? ये है मुसलमान की फीलिंग। अब मैं हाई फाई मुसलमान की बात नहीं कर रहा, एबीसी बेसिक मुसलमान की बात कर रहा हूँ। कुरान खोल के देखिए, यही मुसलमान। लेकिन ये बातें ही नॉर्म से हट के क्यों फील हो रही हैं या होती हैं? वो इसीलिए होती हैं कि जब ड्रामा की बातें नॉर्म बन जाएंगी, तो ये बातें अब नॉर्मल या नॉर्म से हट के महसूस हों। तो अब सोल्यूशन क्या है? दोबारा सेंसिटाइजेशन को कैसे वापस लाए? जो हो चुका हो चुका। तो वो इसी तरह मुमकिन है कि इसी सिस्टम को यूज किया जाए। सिस्टम तो अल्लाह ने फायदे के लिए दिया। वो क्या है कि ये क्यों कहा जाता है कि नहीं सालेहीन के साथ बैठे? क्योंकि उस माहौल के अंदर इंसान के सारे सिस्टम एक्टिव होते हैं। वो कोई बात करेंगे, वो उन्हें देख रहा होगा तो, और अगर उन्हें नेक साले समझ रहे हैं तो आइडियलाइज कर रहा होगा, तो सारे सिस्टम एक्टिवेट होंगे जो मैंने जिक्र किया। वो मिरर करेगा उनको, वैसा बनने की कोशिश करेगा, कॉपी करने की कोशिश करेगा, हैबिट्स अपनाने की कोशिश करेगा, उनके इमोशंस देखेगा, अल्लाह की मोहब्बत देखेगा, अल्लाह का खौफ देखेगा,
وہ ایموشنز ایکٹیویٹ ہوں گے، قرآن کی باتیں جو لاجیکل باتیں اللہ تعالیٰ لاجیکلی بھی سمجھاتے ہیں وہ سمجھ آئیں گی، تو ہر سسٹم ایکٹیویٹ ہو کے پورا برین ایکٹیو ہو کے ایموشنز کے ساتھ اس کے اندر جب بات میموری میں جائے گی تو اب وہ دوبارہ اس نام پہ آگے جو قرآن کی نام جو ہم نے بنا، اب اس کے بغیر انسان سوچے نہیں یہ نہیں، بس ویسا بن اللہ تعالیٰ مجھے ویسا بنا دے، تو ایک سسٹم ہوتا ہے نا، ایک پوری پیچھے ایک طریقہ کار ہے نا، بادل کے بغیر سمے بارش ہو جائے، نکاح کے بغیر کہ اولاد ہو جائے، بیج بھی بوئے بغیر کے پھل نکل آئے، کر تو اللہ تعالیٰ سب کچھ سکتے ہیں لیکن ایک طریقہ ہے اللہ تعالیٰ کا، تو ایک اچھی عادات اپنانے کا، نیک بننے کا بھی اللہ تعالیٰ کی ایک طریقہ اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے کہ اس طرح بنتے ہیں۔ اس میں سٹیپ ون یہ ہوتا ہے کہ نیک لوگوں کے ساتھ بیٹھنا، اور بیٹھنے میں ساتھ شامل ہے کہ رہبر ڈسکشن ہوگی اس طرح کی، وہ سنے گا انسان، قرآن کی بات ہوگی، اللہ والوں کی بات ہوگی، تو اس سے انسان کو یہ سب بوسٹ ملتے ہیں، یا دہانی ہوتی ہے، اور اندر پورا سسٹم ایکٹیویٹ ہوتا ہے۔ ابھی میں اسپرچل کی بات ہی نہیں کر رہا، یہ سب اس جسم کی بات کی، جو میں نے شروع میں ذکر کر دیا کہ سارے علم میں کچھ بھی نہیں، کہاں روح کا علم، کہاں روح کی ڈیٹیلز، اس پہ کیا اثرات ہوتے ہیں، کیا روحانیت ہوتی ہے نیک صالحین کی صحبت میں، وہ تو میں ڈسکشن ہی نہیں کر رہا، وہ امپیکٹ اس سے بہت زیادہ ہے۔ میں کہتا ہوں جسمانی جو سمجھ آ جائے، لاجیکلی انسان کو سمجھ آ جائے کہ انسان اس چیز پہ ابھر آئے، اس پہ راضی ہو جائے کہ میں اس پہ تو آ جاؤں، تو بات کا خلاصہ کیا ہے؟ بات کا خلاصہ یہ ہے کہ ساری ایول پاورز اس وقت لگی ہوئی ہیں ہمارے ایمان کو نکالنے میں، ہمارے بلیفز کو خراب کرنے میں، ہمارے مالس کو خراب کرنے میں، اور ان کے پاس بہت سارے ٹولز ہیں، جن میں سے جو کچھ آج تذکرہ ہوا کہ ڈرامہ، فلم، سٹوریز مختلف انداز میں، اور اب اور بڑھ گیا سوشل میڈیا، سوشل میڈیا بھی اسی سسٹم کے تھرو ایکٹ کر رہا ہے۔ یہ جو ہوتا ہے نا کہ 5 سیکنڈ کی ویڈیو آ رہی ہے، اسکرال کر رہے ہیں، اب یہ نا یہ بلو ریشنل تھنکنگ کام کر رہی ہوتی ہے ابھی، کیونکہ یہ بھی مینشن ہو، میں اسٹڈیز ذکر نہیں کی کہ ریشنل تھنکنگ تک جاننے کے لیے کچھ ٹائم زیادہ لگتا ہے، وہ مینشن ہے کتابوں ریسرچ میں کتنا لگتا ہے، تو جب بہت کوئک سینز گزر رہے ہو نا تو وہ اوپر تک جاتے ہی نہیں ہے، ریشنل تک جاتے نہیں، وہ ایموشنل پہ ڈیل ہو رہے ہوتے ہیں، سب کانشیس پہ ڈیل ہو رہے ہوتے ہیں، اور میسج چلے جاتے ہیں اس کے تھرو، جو بریفلی میں بتا دیتا ہوں تاکہ لنک بن جائے۔ ایک پیڈیٹیشین تھی، یعنی وہ بچوں کی ڈاکٹر، اب نان مسلم تھی، تو اس نے کہتی ہے کہ میں نے اپنی بیٹا تھا یا اولاد تھی، بعد میں بیٹا ہی تھا، تو چھوٹا تھا نا، تو کہتے میں ٹی وی اسکرین، ابھی اس دور کی بات ہو رہی جب یہ سوشل میڈیا نہیں آئی تھی، یعنی 20 سال پہلے کی ریسرچ، ٹیلی ویژن تھا، تو کہتی میں ٹیلی ویژن سے بچاتی تھی، کہ وہ کہتی ہے میری پرسپشن یہ تھی یہ فائدے زیادہ، بچوں کو خاص نقصان ہے۔ اچھا جتنی باتیں کی ایڈلٹس کے لیے کی، بچوں کو تو اس سے کہیں ملٹی پلائی کر لیں نقصان، تو ایک بچے کو میں تھا نقصان میں ایکسپوز نہیں کرتی تھی، ٹیلی ویژن نہیں دکھانا، تو کہتی میں کہ سفر کر رہی تھی تو وہاں پہ ٹیلی ویژن لگا ہوا تھا، اور اس میں کہتی اس نے چند منٹس کوئی وائلنس دکھا رہے، تو جیسے موویز ہوگی میں دکھاتے ہیں تو اس میں کوئی دکھا رہے، کہتے ہیں میں نے بچے کے بیہیویئر میں چینج فیل کیا، بیہیویئر چینج ہو گیا چند منٹس میں، کہتے میں نے اپنی کلیگ کو کال کیا، کہتے نہیں تم اوور تھنک کر رہی ہو، ایسا نہیں ہوگا، کہتے نہیں میں اب سائنٹسٹ تھی تو میرے ذہن میں آیا، تو کہتی میں نے اس کو ٹاپک بنا دیا، پھر اس نے پوری ریسرچ کر کے پبلش کی، کتاب لکھی اس میں بریفلی یہی تھا کہ یہی سارا ڈیٹیل ذکر کر کے برین کیسے ورک کرتا ہے، تو اس میں بھی اس نے یہ مینشن کیا کہ ٹیلی ویژن کی اسکرین پہ جو پکچرز تیزی سے ریوالو ہوتی ہیں، obviously ایسے ہوتی ہے کہ فیل ہوتا ہے موو ہو رہی ہے چیز، تو اتنی تیز امپلسز آ رہی ہوتی ہے کہ وہ جاتے ہی نہیں ریزننگ تک، وہ سب کانشیس انسان کو چینج کر دیتی ہے، ایک اس کی بہت ساروں میں ایک میں ذکر کروں، اور ایک اور چیز اس نے یہ ذکر کی کہ جب بچے کے حوالے سے خاص طور پہ، کہ جب اسکرینز بہت زیادہ یوز ہوتی ہیں نا، تو اس کی یہ جو تھنکنگ، سوچ کا عمل ہوتا ہے، جو ریشنل تھنکنگ یا امیجنیشن والی تھنکنگ ہوتی ہے، وہ یوز نہیں ہوتی۔ اب ایک سٹوری بتایا جائے تو ایک بچہ امیجن کرتا ہے، پڑھ رہا ہوتا ہے،
या उसको लिटरेचर कुछ बताया जाए या वर्बली बताया, कोई इमेजिन करेगा ना, स्क्रीन पे तो देख रहा है, तो इमेजिन नहीं कर रहा। तो कहते वो यूज नहीं होता। तो उससे ये होता है कि वो न्यूरॉन्स डेवलप वैसे नहीं होते। और उससे भी उसने मेंशन किया कि 10 साल के बाद जो न्यूरॉन्स ज्यादा यूज नहीं हो रहे होते ना, वो बॉडी उसको डिस्कार्ड करती है। तो 10 साल से पहले जरूरी है कि उसकी सारी मैक्सिमम कैपेसिटीज को यूज किया जाए, उसको खिलाया जाए, उसको बॉडी को मूव किया जाए, उसे टास्क दिया जाए, उसे सोचने के लिए टास्क दिया जाए, ताकि हर हर एरिया ब्रेन को डेवलप करे। अगर वो हर वक्त मोबाइल पे बैठा है, ऐसे लगा रहेगा, देखता रहेगा और स्क्रीन को देखता रहेगा, तो वो डेवलपमेंट लैग कर जाएगी। और उससे जो इंसान के ऊपर इफेक्ट आता है, वो आज मौका नहीं मिला, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में जिक्र करता हूँ कि क्या पर्सनैलिटी बन जाती है। और वो पर्सनैलिटी जब मैं जिक्र करूंगा इस बैकग्राउंड से जो आज जिक्र हुई, तो कुछ समझना मुश्किल नहीं है कि क्यों डाइवोर्स रेट बढ़ गया, क्यों आज लड़ाई झगड़े बढ़ गए, क्यों आज गली में मोहल्लों के अंदर लड़ाइयाँ हो रही हैं, कि वो टेम्परामेंट ही नहीं। कोई लगेगा बिल्कुल ये इस चीज के पास यही होना था, और क्यों इंसान बेहया हो गया। तो ये सब समझ आ जाएगा अगर इस चीज को समझ ले। लेकिन हमने अपने आप को बचाना है, पूरी इंसानियत को बचाना है, पूरी उम्मत को बचाना है। तो हमें तो इस चीज को समझना है, इस पर अमल करना है। तो नेक सालीन की सोबत, कुरान से अटैच होना, उसको बार बार सुनना पढ़ना, सुनना पढ़ना, इमेजिन करना, डिस्कशन में लाना, और इन ड्रामा फिल्म से दूर होना। अभी मैंने उसकी रिलीजियस रूलिंग का तस्करा नहीं किया, जो म्यूजिक की वजह से या ना महरम महरम की इंट्रैक्शन की वजह से, वो इंशाल्लाह बाद में करेंगे। अभी तो फिर लॉजिकल बात की। तो इसी को समझ के इंसान के इतना नुकसानदेह चीज में क्यों अपने आप को इंडल्ज करूं, क्यों अपने बच्चों को इंडल्ज करूं। और अगर नहीं छूट रही, तो ये वही एडिक्शन है जो दूसरी चीजों से होती है, वही डोपामीन है जो दूसरी चीजों से होता है, जो किसी एडिक्शन में होता है, तो वो इंसान को नहीं रुकने दे रहा। तो उसके लिए अच्छा, एडिक्शन से कैसे बचते हैं? 14 डेज तकरीबन इंसान से दूर है। 14 दिन बड़े मुश्किल होंगे, 2 वीक्स, और फिर वो आदत छूट जाएगी। ये भी टिप दे दी। तो 2 वीक्स बाय हुक एंड क्रोक ये करना है, इससे दूर रहना है, इंशाल्लाह ये आदत कम हो जाएगी, छूट जाएगी। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि जितनी भी दुनिया के फितने हैं उनसे हमें बचा ले, और हमारे ईमान, हमारी हया, हमारे जितने भी मॉरल्स हैं, उनको बचा के कामयाब इंसान के तौर पे हम अल्लाह के सामने पेश हो जाए। वाह अल्हम्दुलिल्लाह। दुआ कर। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मुहम्मद ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। या अल्लाह पाक ही दोनों जहानों के मालिक है, खालिक है। तमाम तारीफें, तमाम बड़ाइयाँ, तमाम अज़मतें, तमाम खूबियाँ, तमाम अच्छाइयाँ, तमाम पाकियाँ आपके लिए हैं। या अल्लाह आपके आज मिस्कीन बंदे और बंदियाँ आपके दर पे हाजिर हैं। या अल्लाह, या अल्लाह सारी बातों के तस्के के बाद क्या जिक्र करें। या अल्लाह पाक, ये वो दिल था जो आपके सामने पेश करना है। या अल्लाह, आपने कुरान में कहा यौम ला यनफ़उ मालुम वला बनून इल्ला मन अतल्लाह बिक़ल्बिन सलीम, कि क़यामत के बाद दिन में कल्ब सलीम देखूंगा, एक संवरा हुआ दिल देखूंगा। या अल्लाह पा, ये दिल तो काला हो गया। या अल्लाह, निगाहों ने काला किया, जुबान ने काला किया, कानों ने काला किया। या अल्लाह, ने जाने किस किस अमल से क्या इसमें असर आया। या अल्लाह पा, आपके सामने आज हाजिर हैं। या अल्लाह, आपने तौबा का दरवाज़ा खोला है। या अल्लाह, अपनी रहमत से माफ़ कर दीजिए, माफ़ कर दीजिए। या अल्लाह, ये तौबा से जुबानी ना हो। या अल्लाह, दिल से या अल्लाह पाक हमें एहसास दे दीजिए। या अल्लाह पाक, ये कितनी नुकसानदेह चीज़ें हैं। या अल्लाह, आपने नफ़े के लिए हमें दीन दिया, फ़ायदे के लिए दीन दिया, हमारी राहत के लिए दीन दिया, दुनिया की भी और आखिरत की भी। या अल्लाह, ये बात समझा दीजिए, समझा दीजिए। या अल्लाह पाक, अपनी रहमत से जो गलतियां कोताही हुई माफ़ कर दीजिए। इस इल्म से जुड़ने वाला बना दीजिए। जो असबाब चाहिए इस इल्म से जुड़ने की, वो हमें मुहैया कर दीजिए। मौत तक नेक सालिहीन की सोबत नसीब फरमा दीजिए। या अल्लाह पाक, दुनिया के मसाइल को हल कर दीजिए। या अल्लाह पाक, जो आने वाले ज़िंदगी के मराहल हैं, मौत, क़ब्र, हशर के, उनको भी आफियत से गुजार कर बगैर हिसाब, बगैर अज़ाब की जन्नत फिरदौस नसीब फरमा दीजिएगा। या अल्लाह पाक, हमारे वालिदैन, मशाइख, असातिज़ा की सेहत में बरकत पैदा फरमा दीजिए। या अल्लाह पाक, जो फौत हो गए उनकी मग़फ़िरत फरमा दीजिए। जो या अल्लाह बीमार हैं उन्हें शिफाए कामिला नसीब फरमा दीजिए। हमारे बच्चों को हमारी आंखों की ठंडक बना दीजिए। या अल्लाह पाक, पूरी इंसानियत पर रहम कर दीजिए, खुसूसन मुसलमानों पर, जहाँ जहाँ जुल्म हो रहा है, मजलूमों की मदद कर दीजिए। या अल्लाह पाक, जो भी खैरें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मांगी, खैर नसीब फरमा। जिन शुरू से पना मांगी, उन शुरू से पना नसीब फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही मुहम्मदिन व आलिहि व सहबिहि अजमईन। व बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।